میں دعوت خطاب دیتا ہوں ممبر آزاد جموں و کشمیر بار کونسل، ممبر ایگزیکٹو کمیٹی، امیدوار قانون ساز اسمبلی جناب محمد شفیق رٹوی ایڈوکیٹ صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب محمد شفیق رٹوی ایڈوکیٹ صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب سید امداد حسین شاہ صاحب، اس تقریب کے صدر، اور میرے دوست ظفر علی شاہ صاحب کے بھائی پیر یونس علی شاہ صاحب، بزرگ آج بہت یاد آئے، اور زردار نواز صاحب بھی بہت یاد آئے کہ وہ میرے بزرگوں میں سے تھے۔ جب بھی میں یہاں آیا کرتا تھا تو وہ مجھے گھر لے جایا کرتے تھے اور اتنا پیار دیا کرتے تھے کہ میں آج جب اس سالوں کو نظر دہراتا ہوں تو وہ مجھے بار بار یاد آتا ہے۔ تو اس محفل میں بیٹھے ہوئے میرے دوست حاجی چودھری زاہد حسین شاہ صاحب، چودھری زاہد حسین میرے دوست بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں، اور سابق چیئرمین لوکل کونسل اٹا چودھری محمد یونس، اور فیصل کیانی صاحب میرے ساتھی، میرے دوست ممبر چودھری خادم حسین صاحب، جن کا تعلق آپ کو پتہ ہے کہ سرکھی سے ہے، اور میرے عزیز جو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ میرے جونیئر بھی ہیں، یہ میرے وکلا ساتھی بھی ہیں، اور سامنے جب میں نظر دلاتا ہوں تو چودھری امین صاحب، صدر خالق صاحب، چودھری مظہر صاحب، اور قاضی غنی صاحب، جمیل صاحب، میں کس کا نام دوں؟ راج گاؤں برادری سے تعظیم صاحب، یہ جو سامنے سب میرے ساتھی اور میرے جاننے والے ہیں، اور اگر میں نام لینا شروع کروں تو یہ بڑے دور تک بات پہنچے گی۔ ماسٹر طفیل صاحب، حاجی محبوب صاحب، ٹھیکیدار نور حسین صاحب، مشتاق بٹی صاحب جو اس لوکل کونسل سے تعلق رکھتے ہیں، راجہ وحید کیانی صاحب، سادات برادری کے میرے بزرگ، میرے بھائی، مغل برادری کے، بٹی برادری کے، ملک برادری کے، قاضی برادری سے، اور میں کس کا نام لوں، شیخ برادری سے، اور جو میرے بہت سے دوست جو مجھے چہرے دن رات ملتے رہتے ہیں، شہر میں بھی، عدالتوں میں بھی، کہ یہ تمام ساتھیوں کا، دوستوں کا، میں بزرگوں کا نہایت ہی مشکور ہوں کہ جس انداز کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ، جس پیار و محبت کے ساتھ آپ نے میرا استقبال کیا۔ یہ میرا استقبال نہیں، اصل میں یہ لوگوں کا خلوص ہے، اور یہ استقبال آپ کا ہے جو میں آپ کو واپس کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کے جذبے کی میں قدر کرتا ہوں۔ ایک بات کا مجھے دکھ بھی ہے کہ اس اسٹیج پر میرے دوست کھڑا ہوا کرتے تھے، راجہ عابد خان صاحب، جب ہم نے کالج میں سیاست کا آغاز کیا تو کالج سے فارغ ہونے کے بعد، کیونکہ وہاں بھی ہم الیکشن لڑتے رہے، کبھی وہ میرے سپورٹر رہے، کبھی میں ان کا سپورٹر رہا۔ یہ تھی کالج کی لائف اور یہ یونیورسٹی کی لائف تھی ہماری۔ تو جب یہاں سے فارغ ہو کر ڈڈیال میں آئے تو اس وقت پیر علی جان صاحب صدر ہوا کرتے تھے پیپلز پارٹی کے۔ تو 82-83 میں جب میں نے وکالت کا آغاز کیا
تو سب سے پہلے میں نے پیپلز پارٹی کی رکنیت حاصل کی. تو پھر عابد خان صاحب بھی آگے, تو ہم اکٹھے ایک سٹیج پر کام کرتے رہے. یعنی 85 کا جب الیکشن آیا تو وہ رات کو میرے پاس آئے کہ دوست جی میں نے تو الیکشن کی سیاست کر لیا, پیپلز پارٹی کے صدر نے تو بائیکاٹ کر دیا ہے کہ پیپلز پارٹی الیکشن میں یعنی 85 میں نہیں آئے گی, اس لیے کہ وہ پاکستان والوں نے بھی الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ چلو آپ اگر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو جائیں, آپ الیکشن میں جائیں. تو اس وقت آزاد مسلم کانفرنس کا ٹکٹ جب حاصل کیا گیا تو میں ان کے ساتھ تھا. بیرسٹر آج بھی دعا ہے اس سے پوچھ لینا کہ وہ ہمارا ہم عمر ہے کہ ہم نے کہا کہ تم اپنے والد کو کہو کہ وہ ہمیں ٹکٹ دے, کیونکہ گو اس کے مقابلے میں برادری کا بڑا آدمی ہے چوئی سرور صاحب تھے. تو وہ ٹکٹ ہم نے لیا. تو لینے کے بعد تو پھر پیپلز پارٹی کا پھر دور آیا. تو عابد صاحب جب 90 کی اسمبلی ٹوٹی, ممتاز حسین راٹھور صاحب وہ وزیر اعظم ہوا کرتے تھے, ہمارے بڑے پیارے موسم تھے. تو ہم ان کے پاس گئے, راجہ محمود صاحب گواہ ہیں اس بات کے, یونس رفیع صاحب چیف جسٹس مرحوم, کیونکہ آج ہم میں نہیں ہیں, کیونکہ وہ بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, راجہ عادل بھی وہاں پر بیٹھا ہوا تھا, خواجہ نذیر بھی وہاں پر بیٹھا ہوا تھا. تو راٹھور صاحب نے کہا کہ رفیع صاحب آپ الیکشن لڑیں. انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں لڑوں گا, میں وکالت میں اتنا بڑھ چڑھ کر آگے نکلا ہوا ہوں اور میں یہ بات نہیں کر سکتا, تو آپ اور کسی کو لڑائیں. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ عابد راجہ کو ٹکٹ دیں. تو عابد راجہ کو ٹکٹ دیا گیا اس وقت, اور وہ الیکشن ہم نے 1 to 1 لڑا اور بے یاروں مددگار لڑا. تو آج بھی مجھے یاد ہے کہ وہ جیپ کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں تو وہ تھلے کے راجہ صاحب سے انہوں نے ہمیں جیپ اداری دی کہ اگر ہم جیت گئے تو پیسے دیں گے, اگر ہار گئے تو جیپ واپس کر دیں گے. تو یہ تھا ہماری زندگی کا سفر. تو ہمارا مشن یہی تھا شروع سے کہ محروم لوگوں کی, محروم طبقات کی, یعنی ان کی مدد کر. یہ پیپلز پارٹی کا منشور بھی ہے جس پر ہم عمل پیرا ہو کر چلتے رہے, چاہے وہ کسی بھی برادری کا ملزوم ہو, چاہے وہ کسی بھی قبیلے کا فرد ظالم ہو, کیونکہ ظالم ظالم ہوتا ہے, مظلوم مظلوم ہوتا ہے. کیونکہ ہم نے یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ لوگوں کے اندر یہ شعور دینا ہے کہ وہ اپنے حقوق کا تحفظ کریں, وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. یہ بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے کہ جب الیکشن کا دور آتا ہے تو 5 سال آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. تو جب الیکشن کا دور آتا ہے تو اس وقت برادری بھی آ جاتی ہے, قبیلے بھی آ جاتا ہے, پیسہ بھی آ جاتا ہے, درخواست بھی آ جاتے ہیں. تو اس وقت کوئی میرٹ کی بات نہیں کرتا. تو میں نے اپنی لائف میں دیکھا کہ میں غازی ملت سردار ابراہیم خان صاحب کے ساتھ چلا ہوں, راٹھور صاحب کے ساتھ ہم چلے ہیں, وہ بھی صدر تھے, شہزادہ اسحاق صاحب کے ساتھ ہم چلے ہیں, بیرسٹر صاحب کے ساتھ چلے ہیں. آج ہماری پارٹی کے صدر جوزی مجید صاحب ہیں, ان کے ساتھ چل رہے ہیں. تو اس 30 سالہ دور میں ہم نے لوگوں کو پارٹی میں آتے بھی دیکھا, جاتے بھی دیکھا, مگر ایک بات میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں, میں اور عابد راجہ نے پارٹی آج دن تک نہیں بدلی. اس لیے کہ یہ نظریات کی بات تھی, اصول کی بات تھی کہ ہم نے اس پلیٹ فارم سے جنگ لڑنی ہے. تو یہ جب کیونکہ میں نے دیکھا کہ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ اس خطے کا سینیریو بدل رہا ہے, تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب دوستوں کو, ساتھیوں کو, مظلوم لوگوں کو, بے یاروں کو, مددگار لوگوں کو اکیلے نہیں چھوڑا جا سکتا, اس لیے کہ مجھے الیکشن میں آنا ہوگا. اور میں نے اعلان کیا
کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن ہوں، جس کے لیے میں نے جیلوں میں بھی گیا، کوڑے بھی کھائے، مارے بھی کھائی، اور یہ میرا حق بنتا ہے کہ میں اس پلیٹ فارم سے آؤں. جیسا کہ صدر پاکستان آصف علی زرداری نے کہہ دیا ہوا ہے کہ جو لوگ پارٹی کے دیرینہ کارکن ہیں، پارٹی کے ساتھ وابستگیاں ان کی ہیں، یعنی ٹکٹ دیتے وقت ان کا خیال رکھا جائے، وہ ٹکٹ کے حقدار ہیں. یہ ہے پارٹی کا اصول. تو میں آج بھی کہتا ہوں کہ کوئی کرائیٹیریا مقرر کر لیں جو سیاسی طور پر سیاست میں جو معروف ہوتا ہے، کہ اگر میں اس پر نہیں اترتا تو میں ٹکٹ کے لیے ڈیمانڈ بھی نہیں کروں گا. کہ کردار کے لحاظ سے میرا کردار آپ کے سامنے ہے. 30 سال سے میری زندگی کھلی کتاب ہے آپ کے سامنے. کوئی بھی اس بنا سے اٹھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ میں نے چیٹنگ کی ہو، کسی کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہو، کسی کی مدد نہ کی ہو جہاں میں کر سکتا تھا. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو ٹکٹ دیا جائے پورے آزاد کشمیر اور پاکستان کے اندر کہ جن کا حق بنتا ہے. پارٹی کارکردگی بنا سے سیاست کا بھی یہ تقاضا ہے کہ اگر ایک کارکن کو ٹکٹ نہیں دیں گا تو یہ پارٹی سیاسی جماعتیں کیوں چلیں گی، کیسے چلیں گی؟ یعنی پیپلز پارٹی اگر آج زندہ ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس کے وارث کارکن ہیں، غریب لوگ ہیں، یعنی ان کے سروں پر یہ پیپلز پارٹی زندہ ہے اور پیپلز پارٹی پاکستان آزاد کشمیر کے اندر چل رہی ہے، قوت کے ساتھ چل رہی ہے. یعنی اس پارٹی کو لیڈروں نے نہیں چلایا ہوا. لیڈر تو ہم نے دیکھے ہیں 4 سال کے بعد ادھر جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، مفادات کی سیاست کرتے ہیں. تو ہم نے مفادات کی سیاست نہیں کی، ہم نے عوام کی سیاست کی، لوگوں کے دکھ درد کی سیاست کی. تو میں نے جب درخواست دی تو آزاد کشمیر کے حلقے میں 29 حلقے آزاد کشمیر کے 12 پاکستان کے، تو 41 حلقوں میں سے پہلی درخواست میں نے دی ٹکٹ کے لیے، پہلا امیدوار میں تھا. تو آج آپ پوچھیں تو آج کتنی ہے تحصیل ٹٹیال کی؟ 8 درخواستیں چلی گئی ہیں. یہ سازشیں ہو رہی ہیں کہ 8 لوگوں نے درخواستیں دی ہیں پارٹی ٹکٹ کے لیے. کیا آپ کو سوچ سکتے ہیں کہ کون لوگ ہیں وہ 8 جو پارٹی کے کارکن رہے ہیں، جو پارٹی کے پلیٹ فارم سے مارے کھاتے رہے؟ نہیں. کہ اس لیے کہ میں آج بھی کہتا ہوں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، یہ ہمارے منشور میں ہے. طاقت آپ کے ہاتھ میں ہے. جس کو آپ طاقت دیں گے وہ آگے آئے گا، جس کو آپ ریجیکٹ کریں گے وہ ریجیکٹ ہوگا. یہ کیا بات کرتے ہیں ٹکٹ کی؟ ٹکٹ تو آپ لوگ ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ہے ٹکٹ. آپ جس کو قوت دیں گے وہ آگے جائے گا. کون مائی کا لار روکے گا اس کو؟ تو میں نے تو یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ میں اس سیاسی جنگ میں بھرپور حصہ لوں گا. بعض لوگ پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں میرے خلاف کہ یہ فلاں کے ساتھ کمپرومائز کرے گا، فلاں کے ساتھ کرو. میں کہتا ہوں کہ میرے ساتھ کمپرومائز کرو، اصل کارکن میں ہوں. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں الیکشن لڑوں. تو ایک شعر ہے، کچھ انج وراواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توک وی سی، کچھ شہر دے لوکی ظالم سن، کچھ مینوں مرن دا شوق.